سر یہ فرمائیں کہ اس پریس ریلیز میں بھی جو افغانستان کے حوالے سے ہمیں کنسرنز ہیں، بالخصوص جو سیف ہیونز ہیں، ان کا بار بار ذکر کیا جا رہا ہے. پھر ان کا جو پروپیگنڈا سیل ہے جس کو آبویسلی بڑی سپورٹ ہے انڈین میڈیا کی، انڈین میڈیا آؤٹلیٹس کی، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. So where do you see the regional players کہ اس ساری صورتحال میں جب کہ پاکستان نے اسٹرائکس بھی کیے اور ایک کانفلکٹ بھی جنم لیا اور پھر اس کے بعد دہشت گردی میں کسی حد تک کمی بھی آئی ہے، لیکن بار بار ہم آفیشلی اس کو ریٹریٹ کر رہے ہیں کہ یہاں پہ سیف ہیونز ہیں. تو ریجنل پلیئرز کہاں، کون کہاں کیسے کھڑا ہے؟ دیکھیں، جو پریس ریلیز ہے وہ بالکل جس طرح ابھی بریگیڈیئر صاحب نے ایکسپلین کیا وہ بالکل ٹھیک ہے. ریجنل پلیئرز کا یہ ایشو نہیں ہے، یہ بائیلیٹرل ایشو ہے پاکستان اور افغانستان کا. اس کو جگہ جگہ اٹھا کے لے جانے کی پاکستان کو کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ جس وقت یہ جگہ جگہ ہم اس کو لے کے جا رہے تھے، اس وقت یہ میں نے کہا تھا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو. کبھی اگر دوحہ کی ٹاکس قطر میں ہوئی تھی، قطر کی اپنی مڈل ایسٹ میں حالت خراب ہے، یا ٹرکی یا چائنا میں جا کے، چائنا ہمارا بہت اچھا دوست ہے لیکن وہ رمچی میں جا کے ایک ایک ہفتہ باتیں کرنا، دس از آور اون ایشو، یہ ہم نے خود حل کرنا. بے شک آپ سپورٹ حاصل کریں اور آپ کینیٹک اور نان کینیٹک مین سے اس کو حل کریں. بہت زیادہ وائڈ ویرائٹی ہوتی ہے ٹاکس میں اور کینیٹک ایکشن میں، اور ہمارے اپنے جو ایریاز ہیں، آپ کے پی کے ایسے ڈسٹرکٹس ہیں جس میں رات کو پولیس اور لا انفورسمنٹ نہیں جا سکتی، تو برائے کرم اس کی طرف بھی توجہ کریں. تو تب یہ ہولسم اپروچ ہے، یہ بائیلیٹرل اور ہمارا انٹرنل مسئلہ ہے، تب یہ حل ہوگا. عمران صاحب، جب اسے انٹرنل کہتے ہیں تو اس میں پرابلم یہ ہے کہ جب بھی نیگوسیشن ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، تو سب سے بڑا کنسرن جو مختلف کنسرن کوارٹر سے میں نے سن رکھا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی کوئی ایشورنس، کو گارنٹی نہیں ہوتی. جو ڈیلیگیشن آتا ہے اس کا مینڈیٹ نہیں ہوتا، دے ہیڈ ٹو رپورٹ بیک ٹو قندھار اور کابل ایدر، اور اس کی وجہ سے کوئی ایشورنس یا اکثر تو ریٹن باتیں جو ہیں اس کو بھی وہ یعنی ماننے سے انکاری ہو جاتے ہیں. سو آئی تھنک وہ دو طرفہ معاملات میں یہ سب سے بڑی ہرڈل نہیں ہے کیا؟ بالکل یہ ہرڈل ہے، لیکن وہ چین کے کہنے سے یا کسی اور ملک کے کہنے سے بھی باز نہیں آئیں گے. یہ ایک آئیڈیولوجیکل گورنمنٹ ہے، یہ ریشنل ایکٹر نہیں ہے جس طرح کے ہوتے ہیں ریئلسٹک پلیئرز ہوتے ہیں جن کے آپ پیسے روک لیں تو ٹھیک ہو جائیں، یا باقی چیزیں روک لیں تو ٹھیک ہو جائیں، یا جن پہ اٹیک کریں تو ٹھیک ہو جائیں. یہ ہمیں خود ہینڈل کرنا پڑے گا، ان کو ڈی کیپیسیٹیٹ کرنا پڑے گا. اگر ہمارے پاس کلیئر انٹیلیجنس ہے کہ سارا کچھ وہاں سے ہو رہا ہے. انٹرنل سے میری مراد ہے پاکستان کے اپنے ایریاز which lie within the geographical boundaries of پاکستان. پاکستان کو اس میں بھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہمارا اٹس ون آف آر ویک ایریاز. تو یہ دونوں صورتیں مل کے ہوگا. آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں جی اس کا معاملہ سعودی عربیہ میں یا انقرہ میں یا قطر ہوگا، لیکن میں نے آپ کو اپنی اوپینین دی ہے جو مجھے سوٹ کرتی ہے اور جو میرے دماغ کو سوٹ کرتی ہے. خان صاحب، ون لاسٹ کمنٹ آن دس سبجیکٹ، پھر آگے میں ایران بھی جاتا ہوں. وہ جب انڈیا کا ذکر یہاں پہ آیا، مارکہ حق کا، تو میں دیکھ رہا ہوں فورن افیئرز نے آج ایک بڑا تفصیلی مضمون چھاپا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں انڈیا پاکستان کے بیچ تباہ کن جنگ کا خطرہ ہے، معمولی چنگاری بھی وجہ ہو سکتی ہے. جو بلڈ اپ انڈیا کی جانب سے کیا جا رہا ہے وہ اس کا خدشہ ہے کہ ایک بڑا تصادم پیش آ سکتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ مودی سرکار اسپیشلی آفٹر وننگ دی ویسٹ بنگال they will be up to go for the conflict again؟ نہیں، میں بریگیڈیئر صاحب سے اگری کرتا ہوں کہ ان کو کافی اچھا مزہ چکھایا گیا ہے، لیکن میں آپ کو دونوں سے گوش گزار کرتا ہوں. جو وہ سندور 2 کہتے ہیں نا، سندور 2 از آن. جو انہوں نے مار کھانے کے بعد میں کی نا، انہوں نے پاکستان میں ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز بہت زیادہ شروع کر دی ہیں. بالکل بالکل. نہ صرف پیسہ دیتے ہیں، پرابلی ان کے سیلز بھی ہیں، اور بی ایل اے اور ٹی ٹی پی کو وہ جس طرح سپورٹ کر رہے ہیں، میرے تو خیال میں سندور 2 سندور 3 وہی ہے. اب وہ میرا خیال ہے کنوینشنل وار شروع کرنے کی بیوقوفی نہیں کریں گے. آئی تھنک دے ہیو بین ٹاٹ اے لیسن. ہمیں ان کے جو باقی نیفیریس ڈیزائنز ہیں، دیکھیے وہ بالکل صحیح کا
کوتلیا کا، چنکیا کا. لیکن انڈیا کا تو وی ڈونٹ ایون ہیو ٹو گو ڈیپ. جس طرح پیڈے صاحب نے کہا وی نو دیم ان سائڈ آؤٹ. وہ جو ہمارے لبرلز کہتے تھے کہ وہ پاکستان کے ساتھ اب وہ پاکستان کو ٹھیک سمجھنے لگ گئے ہیں، کیا وہ واجپئی تھا اس کے بعد دے اسٹل آن دا سیم ایجنڈا. سو وی شوڈ بی ویری کیئرفل آف انڈیا. دے ول نیور بی سنسیئر ٹو اس. عمران صاحب، آپ کی ویسٹ بنگال انتخابات اور بی جے پی کا جو وہاں پہ کلین سویپ ہے اس کے اوپر کیا آپ کی رائے ہے؟ میری تو بڑی شکی القلب قسم کی رائے ہے. وہ ہے آپ کی رائے کسی حد تک ٹھیک ہے. ووٹر لسٹ کے ساتھ انہوں نے ریگنگ کی تھی. بہت سارے مسلمانوں اور دلتس کو انہوں نے اس کو پتہ نہیں گیری میانڈرنگ یا جیری میانڈرنگ کہتے ہیں، جی کا مسئلہ ہی رہتا ہے انگریزی میں. تو وہ انہوں نے کیا، بڑا کچھ کیا. ٹھیک. لیکن مودی اس لیے جیتتا ہے کہ مودی گڈ گورننس کا ایک دھوکہ دیتا ہے، اور دوسرا مودی جو ہندوز ہیں جو کبھی اس طرح یونائٹ نہیں ہوئے تھے ان کو ہندوازم ایز اے تھریٹ کے نام پہ اکٹھا کرتا ہے، اور وہ میجورٹی میں اور وہ جیت جاتے ہیں. باقی جن دو باقی سٹیٹس میں ہوا ہے اس میں وہ نہیں جیتا. لیکن وہاں بھی انکمبنٹ گورنمنٹس ہٹائی گئی ہیں. تو آپ بی جے پی سے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ کچھ بھی کر سکتی ہے فار این الیکٹرل وکٹری. اور ریگنگ کرنا نہ ان کا چیف الیکشن کمشنر اب وہ ٹی این سیشن کے زمانے جیسا کوئی اچھا ہوتا ہے. ناؤ اٹس اے اسٹیٹ جس کا میڈیا بھی کنٹرول میں ہے، جس کی جوڈیشری بھی مطلب ہے کوئی پاکستانی کی جوڈیشری کو 100 میں سے 100 شاید نہ، تو انڈیا کو تو بہت ہی کم ملتے ہیں. اور دیر فور ہینکی پینکی ضرور ہے، لیکن بنگلہ دیش میں بھی انشاءاللہ پاکستان has done a lot of good efforts. اور جب تک حسینہ کو دبا کے یہ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت تک ان کی کیا گڈ ول ہونی ہے بنگلہ